جی تو ویورز کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی میں آج جس ٹاپک پر بات چیت کرنا چاہ رہی ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک آپ اپنے کمفرٹیبل زون سے باہر نہیں آئیں گے تو آپ کبھی بھی کچھ نہیں سیکھ پائیں گے۔ جب تک آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں، آپ کو اپنے کمفرٹیبل زون سے باہر آنا ہوگا۔ آپ کو اس آرام اور آسائش کو کمانے کے لیے اس آرام سے باہر آنا ہوگا جو آپ کو کمانے نہیں دے رہا، جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ نیند کبھی بھی پوری نہیں ہونی، آپ کو پتہ ہے۔ یو ڈونٹ گرو وین یو آر کمفرٹیبل۔ جب تک آپ سکون میں ہیں تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب آپ کا سکون آپ ایک بیلنس لائف سٹائل سے اگر گزارتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ تھوڑا سا مزہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں، تھوڑا سا آپ ٹریول کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اپنے کام کو بھی چلا رہے ہیں۔ لیکن یہ بیلنس بہت کم لوگ رکھ پاتے ہیں اپنی زندگی میں۔ وہ یا تو بہت زیادہ آرام کر لیتے ہیں یا بہت زیادہ کما لیتے ہیں اور پھر آرام نہیں کرتے تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ دونوں کو بیلنسلی لے کر چلنا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کس حد تک آرام کر رہے ہیں اور کس حد تک اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ بہت ساری خواتین زندگی میں بہت ترقی کرتی ہیں، بہت زیادہ آگے جاتی ہیں، وہ بیلنس رکھتی ہیں، گھر میں بھی، باہر میں بھی، اپنی ذات میں بھی۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، یا گھر کو سنبھال لیں یا باہر دیکھ لیں، باہر سنبھال لیں، آفس جاب کر لیں۔ لیکن ایک تیسری چیز جو ان دونوں کو مینیج کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے آپ کی صحت، وہ ہے آپ کا اپنا کمفرٹیبل زون۔ اب وہ کمفرٹیبلٹی کیسے کریٹ کرنی ہے؟ جو گھر میں آرام کرنے والا کمفرٹیبل زون ہے جس میں آپ اپنے بیڈ کو شامل کرتے ہیں، وہ تو آ گیا، وہ تو زندگی میں آپ نے پا لیا۔ لیکن ایک ہے دماغ، اس کا کمفرٹیبل زون آپ نے کب لے کر آنا ہے؟ بہت سارے لوگ دنیا میں دن اور رات بھاگ رہے ہیں، گھر سنبھال رہے ہیں، باہر دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، ہر چیز کو کرتے 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 تھک سے گئے ہیں، بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ اوور کراؤڈیڈ ہو گئے ہیں، اور بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ کام کر کر کے بہت ساری اوور تھنکنگ کا وہ شکار ہو گئے ہیں۔ اب آرام کیسے آئے گا؟ کمفرٹیبل زون سے تو وہ باہر ہیں پہلے ہی، لیکن ایک آرام جو اپنے دماغ کو، دل کو دینا تھا آپ نے، وہ اللہ کی یاد میں چھپا ہوا ہے، تو اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ جب تک آپ اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اللہ کی محبت اور اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا اسے وقت نہیں دیں گے، وہ بھی ایک کمفرٹیبل زون ہے، وہ بھی کریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا کمفرٹیبلٹی سینیریو، سرکمسٹانس جہاں آپ اپنی زندگی میں ہونے والے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، تب آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں لوگ عبادت نہیں کرنا چاہتے، لوگ عبادت میں کبھی بھی سبقت لے جانے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ اللہ کہتا ہے اے مومنو محنت کرو، مجھے یاد کرو، میری یاد میں محنت کرو، میری تسبیحات میں محنت کرو۔ جب آپ محنت کریں گے نا تو آپ کو ساری چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ جب تک آپ اللہ کو یاد کرنے کی محنت نہیں کریں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی خوشیاں جن کو آپ شروع سے کمانا چاہ رہے تھے اور ان کے لیے محنت بھی کر رہے تھے لیکن پھر بھی نہیں ملی ابھی تک، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، کیونکہ آپ نے اللہ کو تو وقت دیا نہیں۔ لوگوں سے اپوائنٹمنٹ لیتے رہے، ان کے دفتروں میں جاتے رہے، ان سے بات کرتے رہے، وہ آپ کو نیچا دکھاتے رہے، آپ کی بات نہ سنتے رہے، 10 دفعہ آپ کو جھٹلاتے رہے، لیکن پھر بھی آپ نے سوچا کہ نہیں میں کر لوں گا، لیکن آپ سے ہو نہ سکا، کیونکہ انسان تو کم ظرف ہی ہے نا، وہ تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں دے گا۔ آپ کو اپنے رب کو ٹائم دینا چاہیے تھا تاکہ رب آپ کی ساری مشکلات آسان کر دیتا، سامنے والے کے دل میں ڈالتا، وہ آپ کی بات سنے اور آپ کے مسئلے کو حل کرے۔ اللہ ذریعے بناتا ہے، اللہ وسیلے بناتا ہے۔ انسان جب خود بہت زیادہ کوشش کرنے میں جٹ جاتا ہے نا اور اللہ کو بھول جاتا ہے تو وہ پریشان ہو کر، تھک ہار کر پیچھے آ جاتا ہے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تو نے وہ کر لیا جو میری چاہت ہے تو میں تجھ کو وہ سب بخش دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ یہ دیکھیں کہ اور اگر تو نے وہ کر لیا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، لیکن اگر تو نے وہی کیا جو صرف تیری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے۔ تو تھکنے سے بہتر ہے ویورز کہ آپ اس بات کو آج ہی سمجھ جائیں، اپنے کمفرٹیبل زون سے باہر آئیں، آگے بڑھ کر کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں، کوئی ایسی جاب، کوئی ایسی چیز جس میں آپ کو پیسہ بھی ملے، فیم بھی ملے، مشہوری بھی ملے، اور بہت ساری محنت کے بعد آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں، آپ سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھائیں، آپ سب لوگوں کے لیے ایک نعمت کا ذریعہ بن جائیں۔ بہت ساری محنت کریں، اپنے آپ کو یوں سمجھ لیں کہ بھول جائیں، اپنے کمفرٹیبل زون سے باہر آئیں، سکون مت کریں،
बाहर आएं और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। लेकिन एक चीज़ को याद रखें कि अल्लाह को साथ लेकर चलना है, अल्लाह का दामन थामे रहना है, उसके हाथ को थामे रहना है, और फिर आप देखिएगा कि आप हर चीज़ को कमाते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जहाँ आप अपनी कंफर्टेबिलिटी जोन से भी बाहर नहीं आए तो फिर लोग आपको धुतकारते रहेंगे, रब भी आपका साथ नहीं देगा और आप पीछे रह जाएंगे। फिर वही डिप्रेशन, फिर वही बीमारियाँ, फिर वही पीछे रह जाना, और फिर सब कुछ जब ख़त्म होने लगेगा तो आपको नज़र आएगा कि मैं डूब रहा हूँ। फिर आपका ज़मीर जाग जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, और ये परेशानी आपको साला साल रहेगी। कुछ नहीं मिल पाएगा, लोगों के पास मौजूद नेमतों को देखते चले जाएंगे और हमेशा आपको लगेगा कि उनके पास सब कुछ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर आपको बहुत अजीब लगेगा। तो बेहतर है कि इस अजीब चीज़ से बाहर निकलें, और फिर वो जो ख्वाहिशों का एक पलंदा है ना, वो आपको बीमारियों की तरफ ले जाएगा, और फिर आप कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं मिल सका, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं ओवर थिंकर हूँ, मैं नेगेटिव थिंकर हूँ, मैं पीछे रह गया हूँ, मैं बैक बेंचर हूँ। ऐसा नहीं है। इस बात को समझना होगा कि आपने कोशिश ही नहीं की। जब आपने फुल टाइम कोशिश की फिर भी आपको नहीं मिला तो उसमें अल्लाह की कोई मसलहत है, लेकिन अपनी तरफ से आपने पूरा किया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह आपकी मेहनतों को कसीला ना दे। मेहनतों को अल्लाह देख रहा है। ऐ मोमिनो, तुम्हें उतना ही मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत की। तो आप भी मेहनत करें और मेहनत करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और ज़िंदगी की सारी खुशियों को हासिल कर लें। मैं आज आई हुई थी ज़रा कुछ घूमने फिरने, अल्लाह की दुनिया देखने और एक्सप्लोर करने, तो सोचा क्यों ना आपको भी साथ साथ दिखाऊं मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। अपना स्कूल चलाते चलाते अक्सर बहुत ज़्यादा एक इंसान यूँ समझ लें कि थक सा भी जाता है, क्योंकि रोज़ाना एक जैसी रूटीन, बहुत सारा काम, बहुत सारे लोगों को राह रास्त पर लेकर आना और उनको सिखाना करना, तालीम फैलाना मेरा शौक़ ज़रूर है लेकिन आसान नहीं है। सो वो करते करते कभी कभार मैं ऐसा हो जाता है कि नहीं, कहीं बाहर निकलूं, कहीं देखूं क्या हो रहा है, दुनिया क्या कर रही है। तो मैंने सोचा कुछ वक्त बाहर गुजारूं। तो बाहर ट्रैवल करते हुए मैंने सोचा क्यों ना अपने साथ अपने व्यूवर्स को भी लाया जाए, जो अक्सर मेरी वीडियोस देखकर पूछ रहे होते हैं कि आपकी क्या रूटीन है, आप क्या क्या करती हैं स्कूल के अलावा। सो आएँ इकट्ठे देखते हैं कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है और किस तरह उसने दुनिया सजाई है आपके लिए। जब आपने कुछ कमाया तो क्यों ना अपने ऊपर लगाया जाए और दुनिया को देखा जाए, एक्सप्लोर किया जाए, इंजॉय किया जाए, आगे बढ़ा जाए। और फिर थक हार के इंसान, क्योंकि ट्रैवलिंग भी थका देती है ना, तो फिर वापस अपने घर को जाया जाए, अपने डगर को जाया जाए और फिर वहाँ जाकर दोबारा मेहनत की जाए, दिन भर मेहनत की जाए और रातों को, शाम को अल्लाह को याद किया जाए, दिन रात याद किया जाए। लेकिन रात का उठना अल्लाह ताला ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ऐ मोमिनो, उठा करो, मुझे याद किया करो। अपने नरम बिस्तरों को छोड़कर मुझे याद करने वालों को, मैं तहज्जुद पढ़ने वालों को मैं बड़े रुतबे दिया करता हूँ। तो ये वो वादे हैं जो अल्लाह ने किए हैं अपने बंदों से, और ना तरके दुनिया ना गरके दुनिया। तो दीन और दुनिया को इकट्ठे लेकर चलें और कंफर्टेबिलिटी क्रिएट करें। और ये वो कंफर्टेबिलिटी है जो आपने अपनी उस सुस्ती वाले कंफर्टेबल जोन से बाहर आकर कमाई है। अब आपको जो आसाइश मिली है वो आपकी अपनी है। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।